کہتے ہیں کچھ معاملوں میں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور میری چھٹی حس تقریباً ہر دوسرے معاملے میں تیز تھی۔ کسی شخص کو دیکھتے ہی مجھے اس کی طبیعت کا پتہ چل جاتا۔ شادی کے بعد ناشتے کی میز پر جب میں نے اس 22 سالہ نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی تو مجھے وہ عام انسان نہیں لگا۔ میرا دیور اشرف ایک انتہائی غیر معمولی انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن گھر والے اکثر اسے تانے دیتے رہتے کہ تم گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتے، انتہائی خشک مزاج انسان ہو، جبکہ مجھے وہ ایسا بالکل بھی معلوم نہ ہوتا، بلکہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہنس کر ملتا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی۔ اس کا عزت دینے کا انداز ہی الگ تھا۔ میں اپنے دیور کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن میرا دیور انتہائی شریف انسان معلوم ہوتا تو میں اس سے کیوں نفرت کرتی؟ جبکہ میں نے دیکھا تھا دیور بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ساس کے ساتھ کچن میں کام کرتی، میرا دیور مجھے اشاروں اشاروں میں بلانے کی کوشش کرتا۔ میری جب بھی لڑائی ہوتی یا میں کسی کی بات پر پریشان ہوتی، تبھی وہ مجھے ایسے ہی اشارے دیتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہو۔ ایک دن سب گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ شوہر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کے باہر بنی گیلری میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے صوفے پر بیٹھی تھی کہ مجھے دیور نے ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ضروری بات ہے جو وہ کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بلانے پر میں باہر گئی، دیکھا تو وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کو جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈر بھی لگا، لیکن میں اپنے دیور پر بھائیوں کی طرح مان رکھتی تھی۔ میں نے اس کے قدموں کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ پیچھے چھت پر پہنچ گئی، دیکھا تو میرا دیور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہے اشرف؟ میں نے وہاں پہنچتے ہی پوچھا۔ جلدی کرو، مجھے لگتا ہے تم کافی دن سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہاں بھابی، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں بھیا جیب کے معاملے میں کافی کنجوس ہیں، وہ بلا وجہ پیسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ وجہ ہو تب بھی وہ کسی کو روپے نہیں دیتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ اشرف، تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم تو جانتے ہو اس گھر کا ماحول کیا ہے۔ میں نے اس کی توجہ دلانا چاہی، کیونکہ میری ساس مجھے میرے شوہر سے بھی ٹھیک طرح بات نہ کرنے دیتی تو وہ تو پھر میرا دیور تھا۔ نہیں نہیں، آپ فکر نہ کریں بھابی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں آپ نہ نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کریں، ہفتے میں ایک بار میرے کمرے کی صفائی کر لیا کریں، الماری کے آس پاس سے اچھی طرح صفائی کریں، آپ کو اپنا انعام مل جائے گا۔ اس نے مجھے شرارتی لہجے میں کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، مجھے سیڑھیوں پر سے کسی کی قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ اشرف سے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت دیور کے ساتھ چھت پر کھڑے ہو کر اکیلے باتیں کرنا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا شوہر کھڑا ہے تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں، جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اشرف بالکل پر اعتماد کھڑا تھا۔ مدیحہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ تبھی میرا دیور بول پڑا، بھیا، وہ بھابھی کو میکے جانا تھا، گھر میں شاید سب لوگ مصروف تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں میکے چھوڑ دوں۔ اشرف نے یکدم صفائی پیش کر دی، جبکہ مجھے اماں کے ہاں نہیں جانا تھا۔ شوہر نے مجھ پر ایک تصدیقی نظر ڈالی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی عابد، مجھے میکے جانا تھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سب گھر والے مصروف تھے، میں نے سوچا اشرف سے کہہ دوں، اشرف تو اکثر فارغ ہی رہتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اشرف پر طنز کیا تھا کہ میرے شوہر کو ہم دونوں کی بات چیت کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ بہرحال اشرف بھی سمجھ گیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو میکے جانے کا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شوہر کا انداز خطرناک لگ رہا تھا،
لیکن اگر میں زیادہ پوچھتی تو بات مجھ پر ہی بن جاتی کہ اس کے دل میں چور تھا۔ جبھی یہ ڈر رہی ہے، میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے یا نہیں۔ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی اماں کے گھر پر تھی۔ وہ تو خدا کا شکر کہ میرے شوہر نے میری اماں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اماں کے گھر رہ کر ان سے ملنے کے بعد مجھے اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی، لیکن انہیں کیسے کہتی کہ وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اسی دوران اماں نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ تمہاری چھوٹی بہن صالحہ کی اگلے مہینے منگنی ہوگی۔ ہم نے ایک شریف لڑکا دیکھ کر تمہاری بہن کی بات پکی کر دی ہے۔ اب تم منگنی پر لازمی شرکت کرنا۔ ہم تمہیں اس لیے زحمت نہیں دیتے کہ تمہارے سسرال والے یہ باتیں پسند نہیں کرتے، ورنہ رشتے کے وقت انہیں بھی بلاتے۔ اماں معذرت خواہ تھیں، جبکہ مجھے اور کسی بات سے زیادہ اگلے مہینے آنے والی منگنی کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کی فکر تھی۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی میں اسی وجہ سے پریشان ہو جاتی۔ بہرحال خوش قسمتی سے اگلے ہی دن عابد کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش تھے، کہنے لگے مجھے چائنا ٹرپ پر جانا ہوگا۔ میری کمپنی نے مجھے چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پورا 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر رہنا پڑے گا۔ تم آج ہی آ جاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ آخری لمحات اچھے سے گزار سکوں۔ شوہر کی بات سن کر میں خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ شوہر نے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ میرے لیے ڈھیروں تحفے تحائف لائیں گے اور میری بہن کی منگنی پر مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دیں گے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں خوشی خوشی شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے انہیں محبت اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے ہزاروں وعدے کیے اور پردیس چلے گئے۔ 1 مہینہ میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس دوران میری اور اشرف کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی معقول نوجوان تھا۔ وہ گھر کم ہی آتا اور اگر آتا بھی تو زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا۔ اشرف کی وجہ سے گھر والے اکثر پریشان رہتے کیونکہ وہ راتوں کو گھر لیٹ آتا تھا، جبکہ میرے شوہر ہمیشہ وقت پر گھر آیا کرتے تھے۔ خیر 1 مہینے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے میرا ایک بھی وعدہ پورا نہ کیا، بلکہ ان کے کچھ کاروباری نقصان کی وجہ سے یہ پہلے سے بھی زیادہ مجبور ہو گئے تھے۔ میرے پاس جو پیسے جمع تھے مجھے وہ بھی اپنے شوہر کو دینا پڑے۔ مجھے بہت دکھ تھا اور پریشانی تھی کہ میں اپنی بہن کی منگنی پر سونے کی انگوٹھی تو دور کی بات ایک اچھا جوڑا بھی نہیں پہن سکتی۔ شوہر نے مجھ سے جمع پونجی بھی لے لی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال آیا۔ اسی دوران میری بہن کی منگنی کے دن قریب آ گئے۔ حالات ایسے تھے کہ میں ان سے روپے مانگ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں ایسا کیا تو وہ خام خواہ مجھ پر غصہ ہوں گے۔ یہ شام کا وقت تھا جب اماں نے مجھے بتایا کہ پرسوں بہن کی منگنی ہے، تم کل ہی آ جاؤ، گھر میں کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پاس تو بہن کی منگنی پر پہننے کے لیے کوئی اچھا جوڑا بھی نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میری نظر دیور کے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی 1 مہینے پہلے کی گئی بات یاد آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے تو مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچن سے جھاڑو لیا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر الماری کے قریب جھاڑو لگانے لگی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب الماری کے ایک خاص حصے پر جھاڑو مارنے سے وہاں 5000 کے 4 نوٹ گر پڑے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے لے کر اپنے دوپٹے کے پلوں میں باندھ دیے۔ اتنے میں میری ساس دروازے میں کھڑی مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، بہو کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ میری تو جان نکل گئی۔ ساس نے مجھے کہیں وہ 5000 روپے کے 4 نوٹ اٹھاتے دیکھ تو نہیں لیا؟ دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تمہیں احساس ہے بیٹی کہ عصر کے بعد کمرے سے جھاڑو لگانے سے گھر میں برکت نہیں رہتی؟ تمہیں 100 بار کہا ہے صبح سویرے صفائی کیا کرو۔ ساس کی آخری بات سے جیسے مجھے کسی جلدی صحرا سے نکال کر نخلستان میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں میری حقیقت پتہ نہیں چلی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کہتی۔ ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے میں نے جھاڑو ایک کونے میں رکھا اور باہر آ گئی۔ ویسے بھی مجھے اس کمرے کی صفائی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو ان پیسوں کی وجہ سے میں یہاں آ گئی تھی جو مجھے یہاں جھاڑو لگانے سے ملنا تھے۔
خیر میں نے ایک اچھا سا سوٹ لیا اور بہن کی منگنی میں شرکت کرنے پہنچ گئی۔ سب نے میرے اس جوڑے کی بہت تعریف کی، جبکہ اس کے لیے میں اپنے دیور کی شکر گزار تھی کہ اس برے وقت میں وہ میرے کام آیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بہن کی منگنی سے فارغ ہو کر جب میں واپس اپنے میکے گئی تو میرا دل دیور کے لیے احساس تشکر سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ گھر نہیں تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسی دن مجھے میری ساس نے بتایا کہ تمہاری نند شام کو گھر آئے گی، اچھا سا کھانا بنا لو۔ اتنے دن کے بعد میں سسرال گئی تھی۔ میری ساس نے میرا کوئی استقبال کرنا تو دور کی بات، مجھ سے حال تک نہیں پوچھا، اور نند کے لیے ڈھیروں کھانے بنانے کا آرڈر دے دیا۔ بہرحال میں کھانے کے لیے مسالے وغیرہ تیار کرنے لگی۔ شام کو سب کچھ تیار ہو گیا، تبھی میرا دیور اشرف میری نند کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے کھانا لگا دیا۔ پانی لینے کچن میں گئی تو میرا دیور بھی وہیں کھڑا تھا، شاید وہ ہاتھ دھونے آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اشرف بھائی، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ نہیں جانتی ہوں، آپ نے وہ پیسے جان بوجھ کر الماری میں رکھے تھے تاکہ میں وہاں سے لے کر اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، آپ میری بہنوں جیسی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ پیسے تو اب جب بھی چاہیں وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ سمجھیں کہ آپ کے لیے میں نے چھوٹا سا بینک بنا دیا ہے، آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ بھائی، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات ہے بھابھی، تو آپ میرا ایک کام کریں، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں جو بالکل آپ جیسی ہو۔ میں اب گھر بسانا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اشرف نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ لڑکی میرے لیے ڈھونڈیں تو انتہائی دیندار ہونی چاہیے، جو مجھے بھی سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ کیا مطلب؟ تم کون سا بھی برے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہاری زندگی بہت اچھی ہے، تم کئی لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ میں نے تسلی دی تو وہ اداس سا ہو گیا، لگتا ہے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کی بات دل میں رکھ لی اور دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ دیور کی شادی کے بعد مجھے وہ اس الماری کے پاس کہاں جانے دے گی۔ میں تو اس کمرے کی صفائی بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ بیوی کے آنے کے بعد بھابھی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دیور کے کمرے کی صفائی کرے۔ بہرحال اپنی خود غرضی کی وجہ سے میں اپنے دیور کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بات کر لی کہ میں اپنے دیور کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، تمہاری نظر میں ماریا کیوں نہیں آئی؟ ماریا خوبصورت اور دیندار ہے، گھر کے کام بھی جانتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گی۔ بس تم اپنے دیور کی رضامندی معلوم کر لو، پھر ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امی نے اپنی شاگردہ ماریا کی بات کی تھی۔ ماریا کچھ عرصے سے ہمارے محلے کے ایک انتہائی شریف النفس آدمی کی بیٹی تھی۔ ہم نے اس کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ میرے دیور کو میرے انتخاب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ ماریا کے والد نے میرے دیور کے بارے میں کچھ معلومات کیں اور پھر ہمیں رشتہ دینے کے لیے حامی بھر دی۔ محلے کے سب لوگ حیران تھے کہ ماریا اس قدر دیندار اور خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے لیے کئی معقول رشتے لائن میں لگے تھے، جبکہ میرا دیور کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا تھا، بس بھائی کی دکان پر ہاتھ بٹاتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بٹاتا تھا۔ یہ تو ماریا کے والد کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم ماریا سے جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لیں گے، جس کے والد نے بنا کسی مال کے اور لالچ کے اپنی بیٹی ہمیں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب ماریا میرے دیور کی دلہن بن کر گھر آ گئی۔ ہم سب اسے دیکھتے تو ماشاءاللہ کہتے، وہ واقعی میں ہی چاند کا ٹکڑا تھی، بے انتہا خوبصورت۔ میں نے اپنے دیور سے مذاق میں کہا، دیور جی، اب تو ماریا جیسی خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے، امید ہے کہ آپ کے سارے راستے سیدھے کر دے گی۔ میری بات پر میرے دیور نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بھابھی، آپ ماریا کو اپنی دیورانی زیادہ اور میری بیوی کم سمجھیے گا۔ میں نہیں چاہتا آپ ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات ماریا کو بتائیں۔ وہ انتہائی شریف گھر تھا، میں اگر جانتا ہوتا کہ ماریا اتنی شریف ہے تو میں اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔
میرے دیور نے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ماریا کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو؟ نہیں بھابھی، لیکن اب جان گیا ہوں۔ کاش کہ میں تھوڑا اور دیکھ لیتا کہ ماریا کس گھر کی لڑکی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ بہرحال آپ نے میرے لیے اتنی اچھی کوشش کی، میں اس پر ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ دیور کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ماریا میں ایسی کیا خرابی اور خامی تھی کہ وہ اس سے شادی سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا؟ میرے دل کو پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے اماں سے 100,000 بار پوچھا کہ ماریا میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اور کیا کہہ سکتی تھی؟ جبکہ ماریا بظاہر ایک خوبصورت اور کامل لڑکی نظر آتی۔ کچھ دن گزرے، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت آن پڑی، مگر میں اشرف کے کمرے میں نہیں گئی۔ میں جانتی تھی کہ ماریا اشرف کے کمرے میں قابض ہے اور میرا وہاں جانا پسند نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی سلام دعا کے بہانے میں اشرف کے کمرے میں گئی۔ اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی کسی عام سی صفائی ستھرائی کے کام میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سخت پریشانی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہے، جب یہ اس کے والد جہیز کے لیے بہت پریشان ہیں۔ چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے بھاری جہیز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں نے ماریا کو وہ راز بتانے کا فیصلہ کیا جو مجھے میرے دیور نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا، میں تمہیں ابھی جادو دکھاتی ہوں، تم جاؤ اور جھاڑو لے کر آؤ۔ ماریا جلدی سے جھاڑو لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے قارون کے خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ میں نے وہ جھاڑو 2-3 بار الماری پر مارا۔ اچھے خاصے روپے نکل آئے۔ میں وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میری دیورانی تو اس قدر حیران تھی کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ کہتی، دیکھ لیں یہ پیسے نقلی نہ ہوں۔ میں نے اسے 100 بار یقین دلوایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پیسے 100% اصلی ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلے بھی میں کئی بار ایسے نوٹ استعمال کر چکی ہوں، لیکن تم یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانا۔ ماریا نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا نہیں بتائے گی اور نہ کہیں سے علم ہونے دے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ ماریا وہ پیسے لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ شام کو اشرف گھر آیا۔ ماریا کا پوچھنے لگا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہاری الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے تھے، کیونکہ وہ بہت مجبور تھی، اور پھر جب تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے چھپانے کی کیا ضرورت بنتی تھی؟ یہ سن کر میرے دیور کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ ارے بھابھی وہ اپنا سر پیٹنے لگا ارے بھابھی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ آپ نے تو میرے دشمن کی بیٹی کے سامنے میری ساری حقیقت کھول دی۔ کیا مطلب؟ کیا ماریا کے والد تمہارے دشمن ہیں؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا بھابھی، وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے۔ آپ کو تو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن وہ ہم جیسے چوروں کو پکڑنے کے ماہر ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ نوٹ دیکھے ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات پوچھی ہوگی۔ جانتی تو ہیں آپ پولیس والے کتنے شکی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا تم لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھابھی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اتنے پیسے میں اپنی الماری میں کہاں سے رکھتا ہوں؟ میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ماریا کے والد میری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دیور کی حقیقت سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حقیقت چھپائے پھر رہا ہے۔ میں نے دیور کو ایک بات کہی جس پر اس نے سختی سے عمل کیا۔ دیکھو اشرف، اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں دنیا کے سامنے تب تک نہیں لاتا جب تک وہ ان سے توبہ کرتا رہے اور انہیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیے رکھے۔ اللہ انسان کی خطائیں دنیا کے سامنے انسان کی خطائیں تبھی لاتا ہے جب وہ اس کا حکم نہیں مانتا اور بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ، اس جنگ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے اور اس کے بعد تم کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ میرے دیور نے میری بات مان لی اور اسی وقت وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ خدا جانے اس نے کیا منت مانی۔ ماریا کے والد کو ماریا پر کوئی شک نہیں ہوا۔
ماریا نے بھی انہیں یہی بتایا کہ یہ پیسے اس کے شوہر نے نہیں بلکہ اس کی بھابھی نے دیے ہیں۔ اللہ نے اشرف کے راز پر پردہ ڈالا تو اس نے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب میرا دیور ایک انتہائی شریف انسان ہے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور میری دیورانی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ شاید یہ ایک نیک پرہیزگار عورت اور اس کے باپ کی دیانتداری کی برکت ہے کہ ایک بگڑا ہوا شخص کچھ مہینوں میں ہی بدل گیا۔